کالے کافر، جی ہاں، امت مسلمہ کی بے بسی کہیے یا مردہ پن کی انتہا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے مراکز کو بند کر دیا گیا ہے، فقط ایک کرونا کو مہرہ بنا کر۔ یہودی کفار پوری دنیا کے مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو ان کے مراکز سمیت بند کر چکے ہیں۔ ساری قوم مسلم کو کافروں کے فقط ایک فتنے نے گھروں میں بند کر دیا ہے۔ ہائے افسوس، اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ حالے نہ رہے۔ مسلمان یہ وہ قوم تھی جو ہر طرح کے حالات میں فقط اپنے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے دنیا کے ہر ظالم سے ٹکرا جاتی تھی، مگر افسوس آج سارے مسلمان اپنے نام نہاد مسلمان حاکموں سمیت کافروں کے احکام کے آگے سجدہ ریز ہو کر اپنے خالق اور مالک کے حکم سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ دنیاوی ہوس، لالچ اور ہمیشہ زندہ رہنے کی تمنا انہیں دین حق کا باغی اور غدار بنا چکی ہے۔ مسلمانوں کی نسلیں آج کافروں کی جیتی جاگتی منظر کشی کرتی صاف دکھائی دیتی ہیں۔ ان کی عزتیں آج جا بجا غیر محرموں کی بغلوں میں سمٹی ہر طرح کے میدان میں شانہ بشانہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ ہائے افسوس، سودی نظام کو تحفظ خود دیتے ہیں، نظام کفر کے خود باغبان ہیں، سینما، فلموں اور ڈراموں کی باقاعدہ تربیت گاہیں ہیں، نظام رحمت کے ہر قانون کے مد مقابل کافروں کے قانون کی بالادستی کے ضامن خود ہیں۔ آج مسلمانیت دم توڑ چکی، مسلمان فقط نام کے رہ گئے، انسانیت کا قتل عام ہو چکا۔ فرعون، قارون، یزید، حامان، نمرود اور شداد ہمہ وقت آج موجود ہیں، اور اس پر جو سب سے خوفناک بات وہ یہ کہ یہ سب فرعون، حامان، شداد، نمرود، یزید اور قارون خود کو مسلمانوں کی صف اول میں شمار بھی کرتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ سب سکولی نسل ہے جو کافروں کے نظام تعلیم سے تیار ہوئی اور آج پورے عالم اسلام کو کافروں کے ہر نظام کا پابند بنا چکی ہے۔ بس اب تو انتظار ہے عذاب الہی کا، نہ جانے کب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا اور گندم کے ساتھ گھن بھی پس جائے گا۔ یا اللہ تعالیٰ، تجھے تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہمیں اپنی نسلوں کو تعلیمات اسلامیہ کے نور سے روشن کرنے کی توفیق عطا فرما، زندگی اسلام پر اور موت کامل ایمان پر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔